جب 47ویں رات ہوئی تو شہرزاد نے کہا، جب قوت القلوب کے کہنے پر غانم پرانے کپڑے پہن کر اور گوشت کی ہانڈی کو اپنے سر پر رکھ کر روانہ ہوا کہ وہ بھیس بدل کر جعفر اور غلاموں کے ہاتھ سے بچ کر نکل جائے، تو جب غانم وہ ٹوکری سر پر رکھ کر چل دیا اور لوگوں کے درمیان سے چلتا ہوا نکل گیا، کیونکہ ان لوگوں میں سے اسے کوئی بھی پہچانتا نہ تھا، وہ ان سے بچ گیا۔ جب وزیر جعفر مکان کے قریب پہنچا تو وہ گھوڑے سے اتر پڑا اور مکان کے اندر داخل ہوا اور دیکھا کہ قوت القلوب بنی سوری بیٹھی ہے اور ایک صندوق میں سونا اور زیور اور جواہرات اور نایاب چیزیں بھر رکھی ہیں۔ جب جعفر اس کے پاس پہنچا اور اس کی نظر اس پر پڑی تو وہ سروقد کھڑی ہو گئی اور اس کے آگے زمین کو بوسہ دیا۔ جب جعفر نے اسے دیکھا تو کہا کہ اے میری آقا، خلیفہ نے مجھے غانم بن ایوب کے پکڑنے کا حکم دیا ہے۔ لڑکی نے کہا کہ اے میرے آقا، وہ تو تجارت کا مال لے کر دمشق چلا گیا اور اس سے زیادہ مجھے اس کی خبر نہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ تو اس صندوق کو حفاظت سے رکھ اور اسے لے جا کر امیر المومنین کے محل میں میرے حوالے کر دیجیو۔ جعفر نے کہا کہ بصر و چشم اور صندوق لے کر غلاموں سے کہا کہ اسے قوت القلوب کے ساتھ خلیفہ کے محل میں لے چلیں۔ جب وہ خلیفہ کے پاس پہنچے اور جعفر نے اس سے سارا ماجرا بیان کیا، اس پر خلیفہ نے قوت القلوب کے لیے ایک کالی کوٹری مقرر کی، کیونکہ وہ اسے سزا دینا چاہتا تھا، اور اس کا کام کاج کرنے کے لیے ایک بڑھیا مقرر کر دی۔ اب اس نے اپنے نائب کے نام دمشق ایک فرمان بھیجا جس کا مضمون یہ تھا کہ اس خط کے پہنچتے ہی غانم بن ایوب کو گرفتار کر کے میرے پاس بھیج دیجیو۔ جب یہ فرمان دمشق کے بادشاہ کے پاس پہنچا تو اس نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ وہ غانم بن ایوب کو گرفتار کر کے لے آئیں۔ جب وہ لوگ اس کے مکان پر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ غانم کی ماں اور بہن نے مکان کے بیچ میں اس کے لیے ایک قبر بنا رکھی ہے اور وہاں بیٹھی ہوئی اس پر ماتم کر رہی ہیں۔ اب انہوں نے ان دونوں کو گرفتار کر لیا اور ان کو کچھ خبر نہ تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جب وہ بادشاہ کے سامنے پیش کی گئی تو اس نے پوچھا کہ غانم کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ 1 سال سے زیادہ ہونے کو آیا ہے کہ ہمیں اس کی بالکل خبر نہیں۔ ادھر جب غانم کا گھر بار لٹ چکا تو وہ اپنی حالت پر رونے لگا، یہاں تک کہ اس کا دل پاش پاش ہو گیا اور اس کے چہرے سے پریشانی کے آثار ظاہر ہونے لگے، اور شام تک پیدل چلتا رہا، یہاں تک کہ بھوک نے زور پکڑا اور وہ چلتے چلتے تھک گیا۔ اب وہ ایک قصبے کے دروازے پر جا کر بیٹھ گیا اور دروازے کے ساتھ تکیہ لگا لیا، مگر بھوک اور تکان کی زیادتی کی وجہ سے وہ گر پڑا۔ یہاں وہ صبح تک پڑا رہا اور مارے بھوک کے پریشان تھا اور اس کی حالت دگرگوں ہو رہی تھی۔ جب قصبے والے صبح کے وقت اپنے اپنے کاموں کے لیے نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ بھوک کی وجہ سے وہ دبلا اور کمزور پڑ گیا ہے، مگر ناز و نعم کے آثار اس کے چہرے سے نمایاں ہیں، لیکن وہ ٹھٹھرا اور بھوکا پڑا ہے۔ انہوں نے
اسے ایک پرانی قمیض لا کر دی جس کی آستینیں پھٹی ہوئی تھیں اور اسے کہا کہ اے پردیسی، تو کہاں سے آیا ہے اور تیری بیماری کا سبب کیا ہے؟ اس پر اس نے اپنی آنکھیں کھولیں اور ان کو دیکھ کر رونے لگا، لیکن کچھ جواب نہ دیا۔ ان میں سے ایک شخص سمجھ گیا کہ وہ بھوکا ہے اور وہ جا کر ایک پیالہ شہد اور 2 روٹیاں لے آیا۔ غانم نے تھوڑا سا کھایا، لیکن بیماری کی وجہ سے وہ زیادہ نہ کھا سکا۔ وہ ایک مدت تک ان کے ساتھ رہا اور اس کی کمزوری اور بیماری آئے دن زیادہ ہوتی جاتی تھی اور وہ لوگ اس سے ہمدردی کرتے تھے۔ بالآخر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ وہ اسے بغداد کے شفا خانے میں بھیج دیں گے۔ اسی اثنا میں 2 فقیر عورتیں اسی قصبے میں اسی جگہ پہنچیں اور یہ اس کی ماں اور بہن تھیں۔ جب اس نے ان کو دیکھا تو اس نے اپنے سرانے سے روٹی نکال کر انہیں دے دی، لیکن اس نے انہیں پہچانا نہیں۔ دوسرے روز گاؤں والے اس کے پاس آئے اور ایک اونٹ والے کو لے آئے اور اس سے کہا کہ اس بیمار کو اونٹ پر بٹھا کر بغداد لے جا اور اسے شفا خانے کے دروازے پر اتار دیجیے تاکہ اس کا علاج ہو اور یہ اچھا ہو جائے۔ اس نے کہا کہ بصر و چشم۔ اس کے بعد انہوں نے غانم بن ایوب کو چٹائی سمیت جس پر وہ سو رہا تھا اونٹ پر لاد دیا۔ دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کی ماں اور بہن بھی تماشا دیکھنے نکلی تھیں، لیکن انہوں نے اسے پہچانا نہیں۔ جب انہوں نے اس کی طرف غور سے دیکھا اور کہنے لگیں کہ یہ تو ہمارے غانم کا ہم شکل ہے، کہیں یہ بیمار وہی تو نہیں۔ اب اونٹ والا اسے لے کر چلا اور بغداد میں پہنچ کر ایک شفا خانے کے دروازے پر اسے اتار دیا اور غانم صبح تک وہاں پڑا رہا۔ جب صبح ہوئی اور لوگ اس راستے سے گزرنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بہت دبلا اور کمزور ہو گیا ہے۔ اتنے میں بازار کا مکھیا وہاں سے گزرا اور لوگوں کو چیرتا پھاڑتا غانم تک پہنچا اور کہنے لگا کہ میں اس بیچارے کے عوض جنت حاصل کروں گا، کیونکہ اگر لوگ اسے شفا خانے لے گئے تو وہاں ایک ہی دن میں اس کا کام تمام ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ وہ اسے گھر لے چلیں۔ گھر پہنچ کر اس نے اس کے لیے ایک نیا بستر بچھایا اور نیا تکیہ رکھا اور اپنی بیوی سے کہا کہ خبرداری کے ساتھ اس کی خدمت کر۔ بیوی نے کہا کہ بہت خوب بصر و چشم۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی آستینیں چڑھا لی اور پانی گرم کر کے اس کے ہاتھ پاؤں کو خوب دھلایا اور ایک پرانی قمیض اسے پہننے کو دی اور ایک پیالہ شراب پلائی اور اس پر گلاب چھڑکا۔ جب اسے افاقہ ہوا تو وہ رونے لگا اور قوت القلوب کی یاد اسے اور زیادہ ستانے لگی۔ ادھر جب خلیفہ قوت القلوب پر ناراض ہوا اور اسے کالی کوٹھڑی میں بند کر دیا اور اس پر ایک زمانہ گزر گیا تو خلیفہ اتفاقاً وہاں سے گزرا اور اس نے قوت القلوب کو اشعار پڑھتے سنا۔ جب وہ اشعار پڑھ چکی تو کہنے لگی کہ اے میرے پیارے، اے غانم، تو کیسا نیک کردار ہے، تیری ذات کیسی پاک باز ہے۔ تو نے اس شخص کے ساتھ نیکی کی جو تیرے ساتھ برائی کر رہا ہے اور اس شخص کی حرمت کی حفاظت کی جو تیری حرمت تباہ کر رہا ہے۔ جب خلیفہ نے اس کی باتیں سنی اور اس کی فریاد پر غور کیا تو اسے یقین آ گیا کہ وہ مظلوم ہے۔ اب وہ اپنے محل میں گیا اور اپنے خادم مسرور کو اس کے پاس بھیجا
کہ وہ اسے لے آئے۔ جب وہ خلیفہ کے سامنے آئی تو سر نیچے کیے ہوئے تھی کیونکہ وہ رو رہی تھی اور اس کا دل غمناک تھا۔ خلیفہ نے کہا کہ اے قوت القلوب، میں دیکھتا ہوں کہ تو مجھے ظالم ٹھہراتی ہے اور میرے ظلم کی شکایت کرتی ہے، اور تیرا گمان ہے کہ میں نے اس شخص کے ساتھ برائی کی جس نے میرے ساتھ بھلائی کی۔ آخر وہ کون شخص ہے جس نے میری حرمت کی حفاظت کی اور میں نے اس کی بے حرمتی کی؟ لڑکی نے جواب دیا کہ وہ غانم بن ایوب ہے، کیونکہ اس نے کبھی بری نظر سے مجھے نہیں دیکھا۔ اس پر اے امیر المومنین، میں تیری بخششوں کی قسم کھاتی ہوں۔ یہ سن کر خلیفہ نے کہا کہ اے قوت القلوب، مانگ اور جو کچھ تو مانگے گی تجھے ملے گا۔ اس نے جواب دیا کہ میں تجھ سے اپنے محبوب غانم بن ایوب کو مانگتی ہوں۔ خلیفہ نے اس کی درخواست منظور کر لی۔ اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، اگر میں اس کو یہاں لے آؤں تو کیا تو مجھے اس کے حوالے کر دے گا؟ خلیفہ نے کہا کہ اگر وہ یہاں آئے تو میں تجھے اس کی نظر کر دوں گا۔ لڑکی نے کہا کہ اے امیر المومنین، مجھے اجازت دے کہ میں جا کر اسے تلاش کروں، ممکن ہے کہ خدا مجھے اس سے ملا دے۔ خلیفہ نے کہا کہ جو تیرا جی چاہے کر۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئی اور 1000 دینار لے کر نکل کھڑی ہوئی اور غانم کے نام پر خیرات دی۔ دوسرے روز وہ سوداگروں کے بازار میں گئی اور بازار کے مکھیا سے سارا ماجرا بیان کیا اور اسے دینار دے کر کہا کہ ان کو پردیسیوں پر خیرات کر دے۔ یہ کہہ کر وہ چلتی ہوئی اور پھر آئندہ ہفتے 1000 دینار لے کر بازار آئی اور بازار کے مکھیا کو دینار دے کر کہا کہ انہیں پردیسیوں پر خیرات کر دے۔ چودھری نے جو بازار کا مکھیا تھا اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے میری آقا، اگر تجھے تکلیف نہ ہو تو میرے گھر چل کر ایک پردیسی جوان کو دیکھ کہ وہ کیسا حسین و جمیل ہے اور بیماری نے اسے کیسا لاغر کر دیا ہے۔ یہ جوان غانم بن ایوب تھا، لیکن چودھری کو اس کی خبر نہ تھی، بلکہ اس کا یہ گمان تھا کہ یہ کوئی غریب قرض دار ہے جس کا مال ضبط ہو چکا ہے، یا کوئی عاشق ہے جو اپنے محبوب سے جدا ہو گیا ہے۔ جب لڑکی نے اس کی باتیں سنی تو اس کا دل دھڑکنے لگا اور آنتیں پیچ و تاب کھانے لگیں، اور اس نے کہا کہ کسی کو میرے ساتھ کر دے جو مجھے تیرے گھر لے چلے۔ اس نے ایک چھوٹے لڑکے کو اس کے ساتھ کر دیا اور وہ لڑکا اسے چودھری کے گھر پہنچا آیا جہاں غانم تھا۔ یہاں پہنچ کر وہ مکان کے اندر داخل ہوئی اور چودرانی کو سلام کیا۔ چودرانی اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے آگے زمین کو بوسہ دیا کیونکہ وہ اس سے واقف تھی۔ قوت القلوب نے کہا کہ بیمار جو تیرا مہمان ہے کہاں ہے؟ اس پر وہ رونے لگی اور کہا کہ اے میری آقا، واللہ وہ شریف زادہ معلوم ہوتا ہے اور ناز و نعمت کے آثار اس سے ظاہر ہیں، دیکھ وہ فرش پر لیٹا ہے۔ یہ سن کر لڑکی اس کی طرف متوجہ ہوئی اور اس پر نظر ڈالی اور دیکھا کہ گویا وہ ہو بہو غانم ہے، لیکن اس کے دبلے پن کی وجہ سے وہ اسے پہچان نہ سکی کیونکہ وہ سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا۔ اس لیے یہ راز اس پر کھل نہ سکا اور اسے اس بات کی تحقیق نہ ہو سکی کہ وہ غانم ہے، لیکن اس کا دل اس پر کڑنے لگا اور اس نے کہا کہ انسان اپنے ملکوں میں کتنے ہی امیر کیوں نہ ہو، لیکن پردیس میں اکثر وہ مفلس ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر وہ اس کے سرانے بیٹھی رہی اور اس کے بعد وہ سوار ہو کر اپنے محل چلی گئی، مگر وہ ہر روز
غانم کی تلاش میں بازار بازار پھرتی۔ ایک روز چودھری اس کی ماں اور بہن کو لے کر قوت القلوب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے نیکی کرنے والوں کی سرتاج، آج ہمارے شہر میں ایک عورت اپنی بیٹی کے ساتھ آئی ہے اور ان دونوں کے چہرے خوبصورت ہیں اور ان پر ناز و پروردگی کے آثار نمایاں ہیں اور ان سے شرافت ٹپک رہی ہے، لیکن وہ اونی کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے ہیں اور دل غمزدہ ہے۔ میں ان دونوں کو لے کر تیرے پاس آیا ہوں تاکہ تو انہیں پناہ دے اور انہیں گداگری سے بچائے، اور اگر خدا نے چاہا تو ہم بھی ان کے طفیل جنت میں داخل ہوں گے۔ اس نے کہا کہ اے میرے آقا، تو نے مجھے ان کا مشتاق بنا دیا ہے، پتا وہ کہاں ہیں، انہیں میرے پاس لا۔ یہ سن کر اس نے خادم کو حکم دیا کہ وہ ان دونوں عورتوں کو قوت القلوب کے پاس لائے۔ جب قوت القلوب نے دیکھا تو کہا کہ خدا کی قسم، یہ ناز و نام کی پالی ہوئی ہیں اور امارت کے آثار ان کے چہرے سے نمایاں ہیں۔ چودھرانی نے کہا کہ اے میری آقا، ہمیں محض ثواب کی خاطر فقیروں اور مسکینوں سے محبت ہے، اور ان پر تو ظالموں نے ظلم کیا ہے اور ان کا مال و متاع چھین لیا ہے اور ان کے مکانوں کو لوٹ لیا ہے۔ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔